پورے پاکستان میں ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ مقام شکر ہے کہ آج مجرم گرفتار ہو گیا، لیکن جناب اسپیکر، جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو فرمایا تھا کہ ایسے خوفناک اور دل کو ہلا دینے واقعات کے محرکات اور اس روش کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، وہ آپ نے بہت ایک اہم سوال اٹھایا تھا آپ نے۔ مگر شومی قسمت دیکھے کہ اس دل کو ہلا دینے واقعات نے، اس سانحے نے، جبکہ پوری قوم سوگوار تھی، تو حکومت وقت اس بحث میں الجھی ہوئی تھی کہ اس موضوع کے اوپر کس کا کنٹرول ہے۔ ایک لاچار اور ظلم رسیدہ بیٹی قوم کی، اس کے اوپر الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ ظلم وہ ہو چکا تھا، مگر بحث حکومت کے ایوانوں میں اور ٹیلی ویژن سکرین پہ یہ چل رہی تھی کہ نہیں، یہ تو پنجاب حکومت کی اپنا کنٹرول میں نہیں، یہ تو وفاقی حکومت میں ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پوری قوم حیران تھی کہ بجائے مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے تمام توانائیاں صرف کر دی جاتی، یہ اس ملک کے اندر نہیں، دنیا نے دیکھتی آنکھ نے ایسا شرمناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک پولیس آفیسر یہ کہے کہ یہ رات کو کیوں نکلی، یہ کہے کہ اس راستے سے نہیں، اس راستے سے کیوں نہیں گئی، اور یہ کہے کہ پیٹرول نہیں تھا کیوں نہیں چیک کیا، اور رات کے اندھیرے میں کیوں نکلی۔ جناب اسپیکر، کوئی ذی شعور شخص اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، بجائے یہ کہ اس ظلم رسیدہ بچی کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا۔ اس پولیس آفیسر نے جو تانا زنی کی، پوری قوم کے دل زخمی ہو گئے، اور جنہوں نے اس کو لگوایا وہ سینہ تان کر اس کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم نے اس کو لگوایا، اور اس آفیسر کی رپورٹ میں نہیں، خود جو ایجنسیز ہیں وہ پکار پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ یہ کرپٹ ہے اور یہ اس لائق نہیں کہ اس کو کوئی اہم ذمہ داری اس کو دی جائے، اور اس کو کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ جناب اسپیکر اس کو اس جگہ لگایا، اور پھر یہ ایک مکافات عمل ہے کہ فوری ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا پورا پول کھل گیا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا اس وقت گو کہ آپ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر تھے کہ قصور میں قوم کی بیٹی زینب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، اور اس وقت ہماری حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی، کس طرح وہاں پر قصور جا کر اس معاملے کو بدترین سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، کس طرح اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، کس طرح وہاں پر سیاسی بیانات دیے گئے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یہ کوشش تھی کہ یہ
اس بچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور آسمان کیوں نہ پھٹ جاتا اتنے بڑے حادثے کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ جینوئنلی ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کرتی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی۔ مگر آج، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا جناب اسپیکر، کہ پھر پوری ٹیم کی کاوشوں کے ساتھ، اس رب ذوالجلال کی مہربانی کے ساتھ اس کا کھوج لگایا گیا، 1300 سیمپلز دیے گئے ڈی این اے کے فورنزک لیب کو، اور 1100 کچھ نمبر پر وہ جو شخص تھا جس نے یہ ظلم کیا تھا، بربریت کی تھی، وہ پکڑا گیا، اور پھر ڈیلی عدالتوں میں اس کا کیس چلا، اور اس کو قانون کے مطابق اس کو وہ سزا ملی کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی۔ مگر وہ جو صورتحال میں نے ابھی گزارش کی آپ کی خدمت میں، آج اس واقعے کے اوپر جو موٹر وے کے اوپر ہوا، پوری کی پوری پولیٹیکل اپوزیشن لیڈرشپ نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور یہ پوری قوم کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز میں لائی کہ مجرموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں دیر نہ کی جائے، اور بھرپور کنڈیم کیا اس پولیس افسر کے بیان کو کہ ایک طرف یہ ظلم اور دوسری طرف وہ اس طرح بیان دے رہا ہے کہ شاید، اور کہتا ہے کہ یہ تو پیرس میں ایسا ہوتا ہے، فرانس میں ایسا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھا، سنا؟ بہت شکریہ، پوری قوم کی آواز آپ نے یہاں پر بتائی کہ اس طرح کا واقعہ کبھی دیکھتی آنکھیں اور کانوں نے نہیں سنا، کہ ایک طرف ایک قوم کی بیٹی، اس کے اوپر بدترین بربریت کی گئی، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور یہاں پر ایک بدنام زمانہ پولیس افسر کو لگوایا گیا سفارش کے اوپر، اور اس کو پھر پوری طرح اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوائی گئیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم اس واقعے کو کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ اس طرح کے صفاقانہ ایک اپنا وہاں پر ہو، اور دوسری طرف اس طرح کا رویہ، یہ بدترین اوقات میں بھی اس طرح کا رویہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، کسی پولیٹیکل پارٹی نے، کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی سیاست نہیں کی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اس کا اپنا مظاہرہ کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، اس کردار کے اوپر کہ انہوں نے اس بیٹی کے ظلم کو اپنا ظلم جانا، اور اس کے لیے پوری قوم نے دعا کی۔ اور پھر جناب اسپیکر، سوچنا یہ ہوگا کہ اس طرح کے روز واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جب قصور میں زینب بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کے چند ہی دنوں میں بعد یا ہفتوں بعد کے پی کے میں بھی ایک اسی طرح کا ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا، اور وداؤٹ گوئنگ انٹو سیلف پروجیکشن، قطعاً اس کا دور دور تک شائبہ نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعہ بھی اس بچی کے ساتھ، اس قوم کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کا کھوج بھی اسی فورنزک لیب نے لگایا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت تو عمران خان نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، اس واقعے کے اوپر وہ مکمل طور پر غائب، خاموش، ایک لفظ نہیں کہا، اور No cross, please.
یہ جناب اسپیکر No cross talk, please. یہ ان کا وزیر اعظم کا وتیرہ بن چکا ہے, یہ ان کا سٹائل ہے, یہ ان کا کیریکٹر ہے کہ جب قوم کو وزیر اعظم اپنے آپ کو جب قوم غیر محفوظ سمجھتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہاں ہے, وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. No cross talk, please. No cross talk. Please. گورنمنٹ کی طرف سے رسپانڈ آئے گا, وہ گورنمنٹ اپنا نقطہ نظر دے گی, پلیز. اور پھر جناب اسپیکر جس طرح ٹیلی ویژن پہ آ کے حکومتی زعماء نے اس سفاک شخص کی جو بات بتائی اور کہا کہ وہ یہ شخص ہے, وہ وہاں سے غائب ہو گیا, یہ تو مقام شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج گرفتار ہو گئے, لیکن حکومتی اہلکاروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کو پورا موقع دیں کہ وہ غائب ہو جائے اور پھر اپنا تلاش کریں, پھر ہم کہاں ملتا ہے, کس شہر میں ملتا ہے, کس مہینے میں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ بھی دیکھتی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہے. جناب اسپیکر, میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کیا وجہ ہے کہ جب جولائی میں آئی جی پولیس پنجاب نے حکومت وقت کو لکھا کہ جناب اس موٹر وے کے اوپر پولیس کی تعیناتی کی جائے, تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا, اس کے اوپر کیوں بالکل اس کو اگنور کیا گیا, کیوں وقت ضائع کیا گیا, کیوں نہیں اس کے اوپر فی الفور. دیکھیے, جب بات ہوتی ہے امن و امان کی, جب بات ہوتی ہے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو محفوظ کرنے کی, تو اس کو آپ اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ یہ میری ڈومین نہیں, یہ اس کی ڈومین ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم بعد میں حل کر لیں گے, ابھی ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اس کو سیف زون بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی جناب اسپیکر کہ جب آئی جی کے اس خط کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا گیا, اور جس طرح 2.5 سال ہونے کو ہیں ہر معاملے کے اوپر غفلت برتی گئی ہے, چاہے وہ مہنگائی کو ختم کرنا ہو, چاہے وہ غربت کو ختم کرنا ہو, چاہے وہ بے روزگاری کو ختم کرنا ہو, چاہے وہ آٹے, چینی اور دال کی قیمتوں کو کم لانے کی بات ہو. جس طرح ان تمام محاذوں میں یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس حکومت کی جو ناکامی ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے. جناب اسپیکر, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے کہ جب یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا, تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا. یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں, ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں, مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. جھوٹی پریس کانفرنس سے یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے جناب اسپیکر, اور آ کے غلط بیانی کرنا, جھوٹ بولنا, یو ٹرن کرنا, یہ ہم نے اس طرح کا کام نہ کیا, نہ قوم کا وقت ضائع کیا, نہ خود وقت ضائع کیا, بلکہ دن رات شبانہ روز محنت کر کے ہم نے خدا کے فضل و کرم سے پولیس میں بھی ریفارم ہم لے کے آئے. یہ ڈولفن کب بنی؟ یہ نواز شریف کے زمانے میں بنی. ڈولفن پولیس فورس نواز شریف کے زمانے میں بنی. یہ فورنزک لیب جو ہے, جو ساؤتھ ایشیا میں یہ سب سے شاندار اور بہترین, یہ سب سے بڑی
جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. سوری 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 جی پلیز. اگر آپ نے ادھر کسی سے نظریں ملانی تو ملا لیں. نہیں جی پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. تو میں عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ یہ فورنزک لیب بھی الحمدللہ نواز شریف کے ٹینیور میں بنائی گئی اور یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی لیب ہے. میڈم پلیز میڈم آپ شور نہ کریں پلیز. آپ شور نہ کریں پلیز. چھوڑے ہم چونکہ آج چاہتے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کریں, کھل کے ڈسکشن ہو. دیکھو یہ ایک پارٹی کا یا پوزیشن کا گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ ہم سب پارلیمنٹ کا اور پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہم سب نے جو ہے نا اس کے لیے کوئی سولوشن نکالنا ہے. پلیز. جناب اسپیکر, اینٹی ٹیررسٹ فورس پنجاب میں یہ سب سے پہلے پاکستان میں نواز شریف کے دور میں بنائی گئی اور ہائیلی ٹرینڈ پولیس کو اس میں بھرتی کیا گیا. ان کا عام تھانوں سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. ان کا اپنا ایس او پیز, اپنی پروموشن کے ان کے سارے ایس او پیز بنائے گئے اور وہ اس فورس نے بہت شاندار کام انجام دیا گیا. یہ وہ ریفارمز ہیں جناب اسپیکر جو نواز شریف کے دور میں ہم لے کے آئے اس صوبے کے اندر پنجاب میں الحمدللہ. اور آج اگر اس سے بھی یہ فائدہ نہ اٹھائیں اور معاملات کو دوبارہ خراب کر دیں اور ایسے پولیس آفیسرز لے کے آئیں جو کہ پیورلی سفارش پہ ہوں اور ان لوگوں کی سفارش ہو جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جا کے پی ایم ایل این کو آپ نے درست کرنا ہے. جناب اسپیکر یاد رکھیے گا اس مالک کی وہ خدا ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. جن کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں وقت آئے گا کہ آپ کو وہ درست کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں اسپیکر میں یقیناً پورے ہاؤس نے اس اندوناک سانے کے اوپر بات کرنی ہے. میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ناتواں انسان ہیں, خطا کار انسان ہیں اور غلطی انسان سے ہوتی ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں. لیکن میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ پنجاب میں میاں نواز شریف کے دور میں پولیس کی تعینات, افسران کی تعیناتی اگر 100% نہیں تو 95% میرٹ پہ ہوتی تھی, میرٹ کے اوپر. اسی طرح سول آفیسرز کی بھی تعیناتی میرٹ پہ ہوتی تھی, اس طرح سفارشوں کے اوپر نہیں. اور پھر سینہ تان کو ان کے ساتھ تصویریں اتروائیں اور قوم کو بتائیں کہ ایسے آفیسرز جن کی رپورٹیں خود فیڈرل ایجنسیز بنائیں کہ یہ کرپٹ ہیں, ان کو لگوایا گیا ہے. جناب یہ دیکھیے یہ ہمارا کارنامہ. جناب اسپیکر اسی طرح یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا اور اگر ہم اس کو چیک نہیں کریں گے, اس روش کو ہم چیک نہیں کریں گے تو معاملات پھر حد سے نکل جائیں گے. اور وزیر اعظم کو تو کوئی پرواہ نہیں, وہ تو بیٹھے ہیں اوپر کہ میں نے کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہے. وہ مولا ہے نا, آپ جو مرضی کر لیں, وہ اوپر مولا بیٹھا ہے, وہ انشاءاللہ وہ رحم کرے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ. لیکن جناب اسپیکر اگر ہم نے ایسے دلخراش سانحوں کا اگر ہم نے تدارک کرنا ہے, اگر ہم نے اس میں جناب اسپیکر اگر ہم نے اس میں ٹھہراؤ لے کے آنا ہے تو پھر ہمیں اپنی سمت درست کرنا ہوگی. انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, میرٹ کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اس کے لیے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ہاؤس کی ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس بات کا پتہ چلائے کہ یہ موٹر وے کے اوپر جو سیکیورٹی پولیس کی تعیناتی میں تاخیر کیوں ہوئی. جناب اسپیکر یہ انتہائی اہم بات ہے. اور دوسری بات, اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ ایک ایسا آفیسر جو کہ بدنام زمانہ تھا, اس کو پھر دھونس اور پریشر کے ساتھ کیوں اپوائنٹ کیا گیا. اور پھر یہ وہ کمیٹی, ہاؤس کمیٹی, اس کو بلوائے اور اس کو پوچھے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ ایک طرف ظلم ہو رہا تھا اور تم
वहाँ पर खड़े होकर बयान दे रहे थे कि ये पेरिस नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये रात को क्यों गई। इससे मैं समझता हूँ कि दिल को हिला देने वाला और शर्मनाक कोई जनाब स्पीकर बयान नहीं हो सकता। उसको इस हाउस में बुलाया जाए और हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाए और पूरी कौम उसको बताया जाए कि तुम्हारा ये क्या किरदार है। जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमने जितनी भी गुफ्तगू की या करनी है वो हम जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके दायरे में रह के करेंगे, लेकिन अगर किसी ने बदकलामी की जनाब स्पीकर तो फिर मुझसे फिर आप गिला ना कीजिएगा। एक मिनट मैं एक बात आज मैंने इजलास चलाना है मजीद पूरा डिटेल के साथ, लंबा इजलास चलाना है मैंने। जी ठीक जी शाबिया साहब जी 5 साल बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, मेरे MQM के भाई नहीं बल्कि पूरा हाउस उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता है और उसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं। और उस बारे में भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू होनी चाहिए और पूरी कौम को बताया जाए कि ये दिलखराश वाक़या किस तरह हुआ, उसके क्या मुहरकात थे और मुजरमों को गिरफ्तार करने में क्या अपना उसको क्या कोशिशें की गई और ये मामला अपने इस वक्त इसका स्टेटस क्या है। मैं समझता हूँ कि मैं उनके इस मुताबिक के लिए पूरी तरह मैं सिर्फ बस ये पूछता हूँ कि ये मोटरवे का इशू है, ये बताएं कि मोटरवे पे क्या हुआ, थोड़ा मोटरवे के हवाले से एक्सप्लेन करें थोड़ा। मुराद सईद जी प्लीज 5 मिनट में प्लीज जल्दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्लीज बात करें प्लीज बात करें। हाउस सेनेटर कर दे प्लीज सर। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। मुराद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब